دعا کیوں نہ مانگیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے اور پچھلے انسان اور جن سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو کر مجھ سے سوال کریں، میں ہر ایک کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ اے میرے بندو، یقیناً تمہارے اعمال ہیں جن کو میں تمہارے لیے گن کر رکھتا ہوں، پھر تمہیں ان کا پورا بدلہ دیتا ہوں، پھر جو بھلائی پائے وہ اللہ کی حمد کرے اور جو اس کے علاوہ پائے پھر وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ سعید بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ ابو ادریس خولانی جب بھی یہ حدیث بیان کرتے تو اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6572 نمبر پر۔ تو اللہ سے دعا اس لیے کرنی ہے کہ اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اس کی بخشش کروں۔ صحیح بخاری کی روایت کا نمبر ہے 6321۔ اور اللہ قریب ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب بندہ میری طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ذرا یعنی ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 7536 نمبر پر، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ بندے سے قریب ہے، اس لیے اللہ سے براہ راست مانگنا چاہیے۔